بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کل چوتھے پارے کی پہلی آیت بیان کی گئی تھی جس میں صدقہ کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ترین جو صدقہ ہے وہ بندے کا پسندیدہ مال، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کی جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ آج کی آیات میں یہودیوں کی کذب بیانی کا ذکر کیا جائے گا کہ اسلام کے خلاف ان کی جو پیچھے تیسرے پارے کے آخری 2-3 رکوعات کے اندر اہل کتاب اور بالخصوص یہودیوں کی چالیں، سازشیں، اسلام کے خلاف عزائم کا، ناپاک عزائم کا ذکر کیا گیا، انہی میں سے یہ بھی کہ یہودی کذب بیانی سے کام لیتے تھے، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے وہ جھوٹ بولتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہماری بات پر یہ مسلمان یقین کر کے اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، جتنے بھی طعام کی چیزیں ہیں، جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا سوائے اس کے ما حرم اسرائیل، جو حرام کیا اسرائیل نے۔ یہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، کہ سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کی علی نفسہ، اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل، اے حبیب آپ ان یہودیوں سے کہہ دیں، فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا، اور اس کو پڑھو، تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو شخص اللہ پر جھوٹا افترا باندھے، جھوٹ کا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ قل، اے حبیب آپ یہ بھی فرما دیں، صدق اللہ، اللہ سچا ہے یا اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا اے یہودیو تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان آیات کا پس منظر معالم التنزیل کے اندر جو امام بغوی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ان الیہود قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزعم انک علی ملت ابراہیم علیہ السلام، یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد تو گمان کرتا ہے کہ تو ملت ابراہیمی پر ہے، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا وَأَنْتَ تَأْكُلُهَا فَلَسْتَ عَلَى مِلَّتِهِ، یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے، وَأَنْتَ تَأْكُلُهَا، جبکہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں اونٹنی کا، لہٰذا فلسطہ علی ملتہ، آپ ملت ابراہیمی پر نہیں، آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہودیوں نے یہ حضور سے کہا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حلا لبنی ابراہیم، کہ یہ سارا کچھ جو تم بیان کر رہے ہو کان ذالک حلا لابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اونٹ کا گوشت بھی ان کے لیے حلال تھا، اونٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے حلال تھا۔ فقالوا، تو یہودیوں نے کہا کل ما نحرمہ اليوم کان ذالک حراما علی نوح و ابراہیم حتی انتہا الینا۔ یہودی کہنے لگے آج جو کچھ ہم جس چیز کو حرام کہتے ہیں وہ نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھا، ابراہیم پر بھی حرام تھا۔ جو چیز آج ہم حرام کہتے ہیں یہودی، وہ نوح علیہ السلام پر بھی ابراہیم پر بھی حرام تھا۔ حتی انتہا الینا، یہاں تک کہ وہ حرام کردہ چیزیں وہ چلتی چلتی نوح ابراہیم سے ہمارے تک پہنچ گئیں۔ فانزل اللہ تعالی ہذہ الآیہ، تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، فرمایا حبیب ان سے کہو فاتوا بالتورات، لے کے آؤ تورات لاؤ، دکھاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا یا اونٹنی کا دودھ حرام تھا، یا ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ لاؤ تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، لہٰذا ان سے چلتا چلتا ہمارے بنی اسرائیل کے اوپر یعنی وہ چیزیں حرام ہیں یہودیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان حلا لبنی اسرائیل کل الطعام، سارے کے سارے طعام، سارے کھانے جو تھے وہ بنی اسرائیل پر حلال تھے، سوائے اس کے جو ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیے۔ اس کی تفسیر آگے کرتا ہوں۔ دوسرا اس کا ذکر کیا ہے ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں، کہ یہودی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ سے 5 سوال کریں گے، اگر آپ نے ان کے صحیح جواب دیے تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا تم کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے ذمہ لیا، کیا تم بھی گواہ بناتے ہو اللہ کو اور ذمہ لیتے ہو اس چیز کا کہ تم اگر میں نے تمہارے سوالات کے جواب ٹھیک دیے تو تم میری اتباع کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ فرمایا پوچھو، سلونی عما شئتم، جو چاہے تم پوچھو۔ اب یہ جو جملہ ہے صرف نبی ہی بول سکتا ہے، سلونی عما شئتم، جو چاہے تم پوچھ سکتے ہو۔ یہ چند سال پہلے مانچسٹر کے اندر یہ ذاکر نائک نے یہ جملہ بول دیا تھا اپنے مجمع کے اندر، سلونی عما شئتم، جو مرضی مجھ سے پوچھ لو۔ یہ جملہ ایک نبی ہی بول سکتا ہے، یہ دعویٰ نبی کا ہے کہ نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو مرضی مجھ سے پوچھ لو۔ تو کسی نے پھر پوچھ لیا کن فیکون کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، پھر اس کو جواب نہیں آیا تھا۔ تو حضور نے یہودیوں سے فرمایا سلونی عما شئتم، پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے 5 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے جو نبی ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے، نبی کی علامت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، نبی کی علامت یہ ہے جب وہ سوتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، نبی کی یہ علامت ہے کہ جب نبی سو رہا ہوتا ہے آنکھیں ظاہری طور پر بند ہوتی ہیں، آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن لا ینام قلبہ، اس کا دل بیدار رہتا ہے، دل نہیں سوتا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا یہودیوں نے کہ ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر مذکر یا مؤنث کا وجود کس طرح ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے رحم کے اندر جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جائے تو پھر وہ مذکر ہوتا ہے، اور اگر مؤنث کا نطفہ رحم کے اندر مرد کے نطفے پر غالب آ جائے تو پھر وہ مؤنث ہوتا ہے۔
تیسرا سوال انہوں نے کیا یہی کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ چوتھا سوال کیا رعد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس فرشتے کو بادلوں کے اوپر مقرر کیا ہے۔ اور پوچھا وہ آواز گڑ گڑ کی جو بادل گرجتے ہیں تو آواز کیسی ہے؟ فرمایا یہ اس فرشتے کی تسبیح کی آواز ہے، یہ اس فرشتے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا بس ایک سوال باقی رہ گیا، اگر اس کا جواب آپ نے دے دیا تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ پانچواں سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ کون سا فرشتہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے خبر لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے؟ فرمایا جبریل۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ جبریل جو ہے وہ تو طوفان، زلزلے، آفات و بلیات اس قسم کی چیزوں کو لے کر نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ جواب دیتے میکائیل، تو میکائیل جو ہے وہ رحمتوں کے نزول کے لیے آتا ہے۔ تو اس آخری بات پر انہوں نے اپنے منہ کو موڑ لیا، یعنی اپنے وعدے سے وہ پھر گئے، حالانکہ وہ اس میں بھی جھوٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو فاتوا بالتورات، تم تورات لے آؤ، اگر تورات میں ہے تو پڑھ کر دیکھو، پھر فتلوہا، اس کو پڑھو تورات کو، کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم پر حرام تھا یا نوح علیہ السلام پر حرام تھا۔ اب یہاں پر مفسرین تقریباً اکثر مفسرین نے اس کا سبب لکھا ہے، وجہ لکھی ہے کہ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ چیزیں کیوں حرام کی تھیں؟ اللہ بھی جس کا ذکر کر رہا ہے الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا، صرف وہ حرام تھی۔ اس کا ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں نظر مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 12 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے جو آخری بیٹا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کے اندر جا کر تیرے نام پر ذبح کروں گا، بشرطے کہ میں صحیح سلامت صحت و تندرستی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا کیے 12۔ تو جب آپ نے سفر شروع کیا بیت المقدس کی طرف، راستے میں ایک فرشتہ پہلوان کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ تو بڑے قوی، بڑے مضبوط، طاقتور پہلوان قسم کے بندے لگتے، آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، لڑو مجھ سے۔ تو جب فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی کی تو دونوں میں سے کوئی بھی کسی پر غالب نہ آ سکا، تو فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جب جھنجھوڑا تو آپ کو عرق النساء کا وہ مرض لگ گیا۔ عرق النساء کہتے ہیں یہ ران سے لے کر گھٹنے تک درد ہوتا ہے، یا ران سے لے کر ٹخنے تک، پاؤں تک، یہ پوری ٹانگ کے اندر درد ہوتا ہے، عرق النساء کہتے ہیں اس کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مرض لگ گیا، تو اس نے کہا کہ اب آپ اپنے اس نظر والے ارادے کو چھوڑ دیں، میں نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، آپ پر یہ مرض آ گیا ہے، لہٰذا اب آپ کی وہ نظر نہیں پوری ہو سکتی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ بشرطے کہ میں صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچوں، تو اب آپ کو مرض لگ گیا، لہٰذا اب آپ کا بچہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سفر کر کے بیت المقدس پہنچے تو آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی، ارادہ کیا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ وہ فرشتہ پھر حاضر ہوا اور اس نے پھر وہ وعدہ یاد کرایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے نظر مانی ہے کہ میں صحیح سلامت اگر پہنچ جاؤں، جبکہ آپ کو تو مرض ہے عرق النساء کا۔ تو اس درد اور تکلیف، وہ اتنی تکلیف تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی درد کی وجہ سے۔ تو فرشتے نے پھر یاد دہانی کرائی کہ آپ نے وہ نظر مانی تھی بشرطے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، جبکہ آپ کو تو مرض ہے، تو لہٰذا اب آپ بچے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک اور پھر عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ،
اگر تو مجھے اس بیماری سے نجات عطا کرے تو میں اپنے اوپر جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ حرام کر دوں گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں ایک اونٹ کا گوشت تھا اور دوسرا اونٹنی کا دودھ۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دو چیزیں آپ کو بہت زیادہ پسند تھیں، اس لیے آپ نے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ پھر وہ آپ کی صحت ہوئی تو اس صحت آ جانے کے بعد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اطباء نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ دو چیزیں اپنے لیے جو ہیں پرہیز کے طور پر آپ ان کو نہ کھائیں، تو آپ نے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسر نفسی، عاجزی، انکساری اور اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ آپ کا نفس جو تھا وہ زیادہ خواہش کرتا تھا، اونٹ کے گوشت یا اونٹنی کے دودھ کی طرف زیادہ خواہش ہوتی تھی، وہ زیادہ پسند تھا، تو اس نفس کی پسندیدگی کو توڑنے کے لیے آپ نے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بنا پر اپنے اوپر ان دو چیزوں کو حرام کیا۔ لیکن یہی دو چیزیں جب بنی اسرائیل کے اندر، یہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات سے پہلے اس طرح ہوا، لیکن یہودیوں کا معاملہ تو جو ان کے اوپر چیزیں حرام کی گئیں، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ اور چربی، یہ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں، یہ پیچھے ذکر بھی گزرا تھا اس کا کہ حضرت یعقوب نے جو اپنے اوپر حرام کی تھی اس کی وجہ سے نہیں، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے معاملہ گزر چکا تھا۔ تو یہودی چونکہ تورات کے تابع تھے، تورات اپنی کتاب کو سمجھتے تھے اور اسی پر چلتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ، جو یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے اپنے اوپر چیز کو حرام کرنے کا، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور جو تمہارے اوپر حرام ہے چیزیں، اونٹنی کا دودھ یا گوشت یا چربی، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر حرام کیا گیا، یہ حضرت نوح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اب یہ اللہ کی طرف سے حکم آ جانے کے بعد پھر بھی اللہ کے اوپر جو جھوٹ کا افتراء باندھے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالمین سے ہے۔ قل صدق اللہ، اے حبیب فرماؤ اللہ سچا ہے، لہذا جو اللہ نے بیان کر دیا یہ سچ ہے کہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اور وہی دین جو ابراہیم کا ہے وہی مجھ محمد کا دین ہے، لہذا اسی دین کی اتباع کرو، یہی ملت ابراہیمی والا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ملت ابراہیمی پر کاربند رکھے، قائم رکھے، اور اسی ملت ابراہیمی دین محمدی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔